اما بعد، محترم سامعین کرام، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات انسانی کے سب سے سچے، سب سے صادق، سب سے امین، سب سے افضل، سب سے اشرف جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود سعید ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ اسی مہینے میں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا انسانیت کے لیے اتنا بڑا احسان ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے، خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس نعمت کو شمار فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کر کے مومنوں پر خاص طور پر احسان کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا کام کیا تھا کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے دنیا میں قتل و غارت گری عام تھی، دنیا میں جہالت تھی، دنیا میں کفر و شرک کا دورہ تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، توحید سے شرک کو بدل دیا اور انسانوں کو توحید کی لڑی میں پرو دیا۔ جو بھائی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے ان سب کو مشفق بنا دیا، ان سب کو مہربان بنا دیا اور ان سب کے دلوں کے اندر احسان کا جذبہ اور غمخواری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری ہیں، تمام نبیوں میں سب سے خاتم ہیں اور رسولوں کے سردار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قانون بنا دیا کہ جو اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہ مانے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننے کے لیے اور اللہ کے ماننا اس وقت قابل قبول ہو گیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی جی کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے بھی میرا بھی اتباع کرو۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرا جب اتباع کرو گے، میرا جب حکم مانو گے، اللہ بھی تم سب سے محبت کرنے لگے گا۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت اسی وقت قبول ہے جبکہ رسول اللہ کی محبت کو بھی تسلیم کیا جائے، جبکہ رسول اللہ کی محبت کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے۔ صرف اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ کوئی کروڑہ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ضروری ہے اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں بسایا جائے اور رچایا جائے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ رسول اللہ کی محبت جزء ایمان ہے، رسالت کا اقرار جزء ایمان ہے۔
اس پر ایمان کا مدار ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے مال و دولت سے، اس کے اہل و عیال سے، اس کے خیش و اقربا سے، اس کے عزیز و اقارب سے، حتیٰ کہ خود اس کے نفس اور اس کی ذات سے محبوب نہ بن جاؤں اس کے نزدیک. یہی وجہ ہے اسی حدیث کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے، جان نثاری کا پروانہ پیش کیا کرتے تھے. اسی لیے ان کو محبت کا نمونہ اور معیار بنا دیا گیا. اس لیے کہ کسی شخص کے اندر جس سے محبت کی جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے محبت کرنے کے 3 اسباب ہیں، 3 سبب ہیں، 3 وجہیں ہیں. ان وجہوں کی بنا پر کسی شخص سے کوئی انسان محبت کرتا ہے. یا تو حسن و جمال کی بنا پر، یا تو کمالات کی بنا پر، یا تو احسانات کی بنا پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ 3 اسباب بدرجہ اتم موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ظاہری طور پر بالکل اتم تھے، باطنی طور پر بالکل اتم تھے اور مکمل تھے، اسی طریقے سے ظاہری اعتبار سے بھی بالکل اتم، مکمل، اجمل تھے. چنانچہ آپ کے جانثار، آپ کے فداکاران صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ نے اور تمام صحابہ نے آپ کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے. محدثین نے اس کو نقل کیا اپنی کتابوں کے اندر. چنانچہ سنن ترمذی کے اندر، سنن دارقطنی کے اندر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت منقول یہ ہے. وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ یزحیان، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دیکھا. علیہ حلۃ حمراء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. مجھے اندیشہ ہونے لگا یہ 14ویں رات کا چاند زیادہ حسین ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے. کہتے ہیں فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر، چنانچہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، میں کبھی رسول اللہ کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کو دیکھتا، کبھی رسول کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. بالآخر میرے دل میں یہ فیصلہ ہوا کہ چاند سے زیادہ حسین، چاند سے زیادہ خوبصورت وہ احسن من عندی وَأَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اسی خوبصورتی کی بنا پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر زلیخا کے سہیلیوں نے انگلی کے پورے کاٹ ڈالے تھے. اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی وہ لوگ اپنے کلیجوں کو چاک کر ڈالتی، اپنے سینے کو چاک کر ڈالتی. اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کمالات کی بنا پر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. جتنے بھی کمالات اور معجزات مختلف انبیاء میں موجود تھی وہ تمام کمالات بیک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں موجود تھی. شاہد رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خوبصورتی کے اس طور پر قائل ہیں اور آپ کے جمال اور کمال کو اس طرح بیان کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ میری آنکھ نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، اور آج تک کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل اور حسین کسی کو نہیں جنا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے منزہ کر کے، مبرہ کر کے، پاک کر کے پیدا کیے گئے تھے۔ گویا کہ آپ اس طرح پیدا کیے گئے تھے جس طرح آپ کی منشا اور آپ کی خواہش تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعتبار سے بالکل اتم، ہر اعتبار سے بالکل افضل، ہر اعتبار سے بالکل کامل و مکمل و اکمل تھی۔ چنانچہ گویا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو یہ قصہ مختصر۔ شاعر کہہ رہے ہیں اے صاحب جمال، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کی رخ انور سے چاند بھی روشنی پا گیا۔ آپ کی جس طرح تعریف اور ثنا کا حق ہے کوئی حق بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، آخر میں بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو مرتبہ اور مقام جس کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مرتبہ ہے۔ تو خوبصورتی محبت کرنے کی پہلی وجہ کا سبب خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ دوسری وجہ کمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی خوبیاں تھیں وہ کسی انسان کے اندر خوبیاں نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی خوبی، آپ نبی تھے اور رسول تھے، اور نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، اور خاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اور خوبیاں اسی طریقے سے ہیں۔ احسان، امت پر احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کا اس طرح احسان ہے کہ جو جہنم میں جانے والے لوگ تھے آپ کے صدقے میں جنت میں جانے والے بن گئے۔ جو خونخوار بھیڑیے بنے، درندے بنے ہوئے تھے، اچھے انسان بن گئے، فرشتہ صفت انسان بن گئے، ان کے دلوں میں قوت و ہمدردی پیدا ہو گئی۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ یہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یوں تو لوگوں نے مشہور کر دیا 12 ربیع الاول، حالانکہ صرف مشہور معروف قول ہے، بعض لوگوں کا قول ہے۔ جو صحیح قول ہے اور جو اصل قول ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول قول ہے۔ لیکن تمام امت کا، تمام علماء کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ کا انتقال ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، ولادت سے، وجود سعید سے ہر مومن انسان کو خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، شاد ہونا چاہیے۔ خوشی نہ منائے وہ شیطان ہے، لیکن خوشی کس طرح منائی جائے، خوشی کس طرح منائی جائے وہ ہمیں صحابہ کرام سے لینا ہوگا، چونکہ وہی معیار ہے۔ ہمیں رسول اللہ سے لینا ہوگا، ہمیں تابعین سے لینا ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں، جنم دن یا برتھ ڈے میں کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسا نمونہ نہیں ملتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ خلفائے راشدین کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، نہ ائمہ کے دور میں، نہ محدثین کے دور میں، نہ خلفاء کے دور میں۔ تو پھر ہم یہ کیوں مناتے ہیں؟ جب نہ صحابہ نے منایا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا حکم دیا، نہ کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ان کے اتباع کرتے ہوئے ہم بھی خرافات سے بچیں،
ہم بھی میلے ٹھیلے سے بچے، ہم بھی جلسہ جلوس سے بچے، ہم بھی پٹیاں باندھنے سے بچے اور یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے سے بچے، بلکہ ہم اصل میں محب رسول بنے، اصل میں متبع رسول بنے، محبت کا دعویٰ بھی ہو اور اتباع رسول اور اتباع سنت کا جذبہ بھی ہو، تب جا کر کے ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے، تب جا کر کے ہم اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے۔ بزرگوں دوستوں، بس دعا آخری میں اللہ سے دعا ہے کہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل و مکمل مومن بنائیں، ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، خیش و قربا سے زیادہ، دوست و عزیز و قارب زیادہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب عطا فرمائے۔ یہ شعر عرض ہے، پتہ نہیں اس کے خالق کون ہے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجۃ الاسلام کے بارے میں منسوب ہے، لیکن غالباً ان کا شعر یہ نہیں ہے، کسی اور شعر میں خیال سے۔ نقش روئے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا.